حق المال، یہ مال کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مال پاک بھی نہیں اور محفوظ بھی نہیں۔ بظاہر تو ہمیں شاید یہ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق موجود ہے، وہ ان باتوں کو ضرور سوچے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ ہے، تو وہ ضرور سوچے گا کہ زکوٰۃ کے بغیر مال غیر محفوظ ہے۔ اگر اس مال کا حق نہ دیا گیا تو یہ غیر محفوظ ہے۔ سورہ قلم کے اندر جو معروف واقعہ باغ والوں کا، باغ، اس نے باغ لگایا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس باغ کے 3 حصے کرتا جب اس کا پھل آتا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت، پھل آتا تو 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا، ایک حصہ باغ پہ خرچ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر خرچ کر دیتا۔ اس طرح سے سال ہا سال تک وہ باغ کا سلسلہ چلتا رہا، اور جب وہ فوت ہوا، اولاد آ گئی، اس نے کہا ہمارے باپ نے کیا بنایا؟ وہ مال کا حق ادا کرتا رہا، مال محفوظ رہا۔ اب اولاد آ کے کہنے لگی کہ ہمارے باپ نے کیا بنایا ہے؟ اس نے تو ساری زندگی خرچ کر دیا، کچھ اپنے گھر پہ اور کچھ یتیموں، غریبوں، مسکینوں پہ۔ انہوں نے کہا اس دفعہ باغ کا پھل پک چکا ہے اور ہم راتوں رات اس پھل کو کاٹ کے منڈی میں پہنچائیں گے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کسی مسکین کو باغ میں نہیں داخل ہونے دیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے سارا پھل کاٹ کے منڈی میں پہنچا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال منڈی میں جائے گا، زیادہ پیسے آئیں گے، ہم جلدی ترقی کر جائیں گے۔ جب اللہ کا حق جو اس مال کے اندر موجود تھا اس کو روک لیا، روکنے کا پروگرام بنایا، اور پختہ پروگرام بنا کے اللہ فرماتے راتوں رات نکلے، یتخافتون، آہستہ آہستہ چپ کے نکلے۔ یہ ادھر سے نکلے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، آسمان سے رب کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں ہے، باغ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ کہا انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے۔ راستہ نہیں بھولے، رب کا حق بھول گئے تھے جو رب نے متعین کیا تھا۔ جب تک اس باغ سے اللہ کا حق ادا ہوتا رہا اس وقت تک مال محفوظ رہا، اور جب اس مال سے اللہ کا حق روک لیا کہ بلکہ ارادہ کیا گیا اور پختہ ارادہ، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع نصیحت ہے، تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا والزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، عرب کے کچھ لوگوں نے کفر کیا، کچھ مرتد ہو گئے، اور کفر کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے یہ اعلان کیا، قرآن مجید نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، صرف نبی کو حکم تھا صدقہ وصول کرنے کا، کسی اور کو حکم نہیں ہے، لہذا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔
जब ज़कात का इनकार किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको समझाया। उन्होंने कहा नहीं, हम ज़कात नहीं देंगे, नमाज पढ़ेंगे, बाकी सारे अहकाम पूरे करेंगे, ज़कात नहीं देंगे। उस वक़्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फर्रक़ा बैन सलाति व ज़कात, अल्लाह की कसम जो नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करे